السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف پڑھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا خاتم الناصرین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات تخیل کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد پروردگار عالم دا لاکھ لاکھ بار شکر کہ اللہ رب العزت نے پاکیزہ گھر کے اندر اچھی سوچ و فکر لے کے پاکیزہ محفل سجانے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضرین و اپنی شان دے مطابق اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے باعث نجات و برکت بنائے۔ محفل دے کچھ آداب ہوندے نے جڑے احباب دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، اگر بوڑھے نہیں تے بیمار بھی نہیں تے اللہ دے فضل دے نال شکر ادا کرتے کرتے دیوار نو چھوڑو، انشاءاللہ زیادہ شفا ملے گی۔ میرے حضور تے غلاموں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، تسی اچھی طرح جانتے ہو کہ ساڑی مسجد دے صفی اول دے نمازی ساڑے شفیق و مہربان انکل جی شوکت صاحب دے صاحبزادہ بھائی محمد عمران صاحب دی رسم ہینا دی یہ تقریب ہے تے یہ بڑی خوش بختی ہوندی ہے کہ کچھ لوگ جدو خوشی آندی ہے تے پھر بھی میلاد دی محفل سجا لیندے نے، جدو ختم دا موقع آندا تے پھر بھی اپنے حضور دا میلاد سجا لیندے نے۔ کوشش کراں گا کہ میلاد والے رسول دیاں کچھ میٹھیاں تے کچھ کڑویاں باتاں جڑیاں تیرے میرے واسطے ظاہری طور تے کڑویاں نے لیکن صبح قیامت بڑیاں میٹھیاں ہون گیاں، او کر کے تے آ تیرا بھی بھلا کراں تے اپنا بھی خیر والا رابطہ ہموار کرتا چلا۔ میں قرآن پاک کے اندروں تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو جب ایمان لے آؤ پھر پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عمران بھائی تسی اٹھ کے میرے لاگے آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ اس کا فائدہ کی ہوئے گا کہ قرآن تقاضا کر رہی ہے، ایک کلمہ پڑھ لینا کوئی کمال نہیں۔ میں اکثر مقامات تے بات کرنا کہ کدی کدی نا تسی ٹی وی دیکھتے رہندے ہو، میرے نالوں زیادہ تسی الیکٹرونک میڈیا دے نال مضبوطی والا رشتہ رکھتے ہو کہ کچھ ہیرو ہوندے نا کافر ہوندے نا فلم نو کامل کرنے واسطے نا کلمہ پڑھ لیندے لیکن وہ کلمہ انہاں دے دل دی آواز نہیں ہوندی، ظاہری طور تے پڑھ رہے نا زبانی کلامی کلمہ پڑھ رہے نا فلم دی بناوٹ نو مکمل کرنے واسطے، لیکن حقیقی معنی چ انہاں دا کلمے نال تعلق کوئی نہیں۔ تے تقاضا مسلمانیت کی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان تو اقرار کر تے دل و تصدیق کر تے پھر کاملیت دی سند تیرا مقدر بنے گی۔ تے اگر اسی ظاہری طور تے دی آکھیے کہ اسی مسلمان کی ثبوت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن باہر نکل کے اسی ڈرامے بازیاں کافراں والیاں کر کے رکھیے،
رنگو روپ ساڈا ویسا ہوے، رہن سہن ویسا ہوے، شکل و صورت وساقتہ ویسی ہوے تے حضرت اقبال نے کیا سی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہتا تیرے کو شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، رہن سہن تیرا عیسائیاں جیسا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، کہتا شکل و صورت عیسائیاں والی ہے تے رہن سہن ہندوؤں والا ہے، تو مسلمان آ، یہودی شرما رہی ہے کہ دیکھ کے ہو جا مسلمان ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، جب کلمہ پڑھ لو پھر پورے کے پورے دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آیت قرآنی جدوں بھی نازل ہوئی یا نہ کوئی سبب بنے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیاں دے عالم سی، بہت بڑے۔ آپ فرماندے نا کہ میں کلمہ پڑھیا، لمبا عنوان ہے یہ نہیں میں بیان کرتا کنج پڑھیا، فرماندے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام چ آ گیا، بزم رسول چ آ کے بیٹھیا، دل ہی دل چ خیال کیتا کہ مسلمان تے اونٹ دا گوشت بھی کھا رہے نا، دودھ بھی پی رہے نا، تے یہودیت دے اندر اونٹ کھانا بھی حلال تے حرام ہے تے دودھ بھی حرام ہے، تے اسلام دے اندر بڑی رغبت دے نال کھادا جا رہی ہے، تے کہندے میری طبیعت سیٹ ہو چکی دی سی۔ کچھ بچے ہوندے نا انہاں دی طبیعت سیٹ ہو چکی ہوندی۔ مثال دیندا چلاں، اسی جس معاشرے دے اندر آنکھ کھولنے ہاں نا تے ساڈے اوپر بڑے سارے افیکٹس انگلش معاشرے دے نا، کہ بچے بچپن تو ٹوتھ برش کرتے آندے نا، جدو جوانی چ آ کے مسواک دے فائدے پڑھتے نا، جو شیلے ہو کے توڑ دینا کرتے نا، ایک دو مرتبہ کرتے سمجھ نہیں آتی تے پھر چھوڑ دیندے۔ کی ہے کہ انہاں دی طبیعت برش دے نال سیٹ ہو چکی ہوندی۔ عبداللہ بن سلام فرماتے نا کہ میری طبیعت سیٹ ہو چکی دی سی، میرا میلانے تباہ بن چکے دا سی کہ اونٹ نوں میں حرام دی نوعیت دے مطابق دیکھتا سی، تے ہن کلمہ پڑھ کے بھی نا تے میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر پایا کہ میں اونٹ دا گوشت کھاواں گا، نہیں منا پایا۔ فرماندے نا کہ بس دل ہی دل چ خیال کیتا کہ اسلام اندر حلال ضرور ہے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں کہ جہدے تو بغیر گزارا ہی نہیں۔ کیونکہ دیکھو نا نماز اسی پڑھنے ہیں، عشاء دے 4 فرض نے، یہ فرض عین نے تے 3 وتر نے واجب نے۔ اگر تو فرض یا واجب چھوڑیں گا تے صبح قیامت تو مجرم آ، رب کریم دی عدالت چ جواب دے ہوے گا۔ ہاں سنتا نفل اگر کوئی وجہ بنے، شرعی عذر پیدا ہوئے تے شریعت چھٹی دے دیندی ہے کہ چھوڑ سکنا۔ مثال دیندا چلا کہ کسی نے پچھلی عمرے آ کے توبہ کیتی یا ہن زندگی دا ایک حصہ غفلت چ گزار آئے دا، شریعت کہندی ہے کہ تیرے واسطے بہتر ہے کہ عشاء دیاں تو پہلے 4 فرض پڑھ لے، 2 سنتا پڑھ لے، 3 وتر پڑھ لے، باقی سنتا نفل چھوڑ دے، ایدی جگہ تے تو کوئی پچھلی زندگی دی قضا نماز ادا کر لے۔ ہر نماز دے نال حکم دے دیندی ہے، لیکن فرض تے واجب دا تقاضا کردی ہے کہ اے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ عبداللہ ابن سلام فرماندے نا میں خیال کیتا کہ اے ہے حلال، نہ اے فرض ہے نہ واجب ہے تے لہٰذا میں نہیں کھاواں گا۔ تو فرماندے محفل نور سجی پئی سی، آ کے بیٹھا تے حضور کلام کر رہے سی تے سرکار نے تقریر نو روکیا تے روک کے نا میرے وال دیکھیا تے دیکھ کے نا تے اپنے غلاماں وال دیکھ کے کیا کہ جاؤ نا میرا سلیمان کتے ہے۔ سلیمان فارسی اٹھ کے کھڑے، فرمایا تھال لے کے آ۔ حضرت سلیمان فارسی گئے، ایک تھال ہے اس کے اوپر کپڑا ہے، لیا کے حضور دی خدمت چ رکھیا۔ سرکار نے کپڑا ہٹایا تے اونٹ تے گوشت تے بڑے بڑے ٹکڑے نے جڑے بنے دے نے اس کے اندر رکھے دے نے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام پکڑ تے کھا۔ فرمایا ویسے اسلام اندر حلال فرض یا واجب نہیں، تے جڑا کفر دے بارے چ نرم گوشہ رکھ کے نہ کھاوے او دے واسطے ضروری ہے کہ انہوں کھلایا جائے، لہٰذا انج یہ فرض یا واجب نہیں، لیکن تیرے تے میں لازم کر رہا تو کھائیں گا، اسے بزم چ کھائیں گا۔ آپ فرماندے نا کہ بند سینیاں دے راز جاننے والے نبی نے جدو اتنی بات کی تھی نا تو میری آنکھاں چھلک پئیاں، میں نا بے اختیار ہو کے ہاتھ بڑھایا، اس ٹکڑے نو اٹھایا تے رغبت دے نال کھا کے دسیا، رغبت دے نال کہ یا رسول اللہ جے توانوں میرا یہ عمل پسند ہے تے میں کرنے نو تیار ہاں۔ علامہ اعظم چشتی علیہ الرحمٰن نے کیا سی، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، آسم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو درمیان چ رکاوٹ بنے، بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، پھونک دو، انہوں اگ لا دی، وہ دی ضرورت نہیں سانو۔ اسی دیکھنا کہ ساڈا نبی اس مقام تے آ کے جس مقام تے اسی یہ محفل نو سجائی بیٹھے ہیں، ایک سنت دے موقع تے اسی سجا بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا مجھ محمد کی سنت ہے۔ اسی ایک سنت دے موقع تے اس بزم نور نو سجایا تے اسی دیکھنا کہ رسول دا فرمان اس مقام تے کی کہہ رہی ہے۔
سب تو قبل ساڈا جڑا معاشرہ ہے اس کے اندر ایک کنسیپٹ ہے برات کا. دیکھنا پے گا کہ شریعت آیا کہ برات کو لے کے چل دی ہے کہ نہیں چلتی. چلو میں ہمیشہ ہی تانوں تقریر سناندا رہنا، لمبیاں لمبیاں بھی سنائیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں بھی سنائیاں. آج میرا ایک چھوٹا سارا سوال ہے، طبیعت میری کوئی اتنی خاص نہیں لیکن یہ محبت سی بزرگاں دی میں حاضر ہویا تھا کہ یار کوئی دس سکتا ہے اس بڑی محفل دے اندروں، علماء نو نکال کے بڑی محفل دے اندروں کہ این اسلام دے مطابق شادی دے تقاضے کی کوئی ایک بندہ. اسی بچپن تو لے کے جوانی، جوانی تو لے کے شادی، شادی تو لے کے بڑھاپا، اپنے بچے جوان ہوندے دیکھنے ہیں. لیکن میں بڑے درد دے نال بڑیاں ساریاں محافل جے سوال پوچھنا کہ یار کوئی دس سکتا ہے کہ این اسلام دے مطابق شادی دے تقاضے کی. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں بتلا سکتا. لیکن سننا آج اس بزم دے وچوں جڑا یاد کر کے جائے گا اللہ اس کو انشاءاللہ زندگی دیاں برکتاں عطا فرمائے گا. شادی دا پہلا تقاضا کی ہے کہ نکاح. نکاح دے اوپر یہ عمارت ساری دی ساری کھڑی تے نکاح دے اندر دو ہی فرض ہیں، ایجاب تے قبول. مولوی صاحب نے کہہ دیتا کہ فلاں بنت فلاں آپ کے نکاح میں پیش کی جاتی ہے کہ آپ کو قبول ہے، ایجاب ہے. اگو لڑکا کہندا قبول ہے، ایک قبول ایجاب تے قبول ہے، دو فرض ہیں. جدو مولوی صاحب کہہ دے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تینوں تے اگو لڑکا کہہ دے ہاں 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 تے اے جڑا نکاح دے دو بڑے فرائض نہ پورے ہو گئے. اس مقام تے آ کے شادی دی پہلی سیڑھی کامل ہو جاندی ہے. اے جڑا کنسیپٹ برات ہے اسلام چ ہے ہی کوئی نہیں، کنسیپٹ مہندی ہے اسلام چ ہے ہی کوئی نہیں، یہ جڑا اسی سگن دی ایک رسم قائم کیتی دی ہے ہی کوئی نہیں. اسلام دے اندر تے نکاح ہے تے نکاح تو بعد دوسرا بڑا کنسیپٹ جڑا اسلام دے رہا ہے وہ ہے ولیمہ. ولیمہ کرنا چاہیے. لیکن اس مقام تے دیکھنا کہ جڑا برات دا کنسیپٹ ہے کتوں آیا. اسیاں برے صغیر پاک و ہند دے باسی اسی جس معاشرے چو بیلانگ کرنے ہیں نا، اگر تسی انسائکلوپیڈیا پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ساڑھے برے صغیر پاک و ہند دے اندر ایک وقت ایسا سی کہ ایک دیہات والے نے دوسرے دیہات چے رشتہ کر کے آنا نا تے جس دن انہوں نے اس گرانے دی بچی نو رخصت کروا کے لین جانا تے پھر نال ہی جہیز دا سما بھی آ جانا. تے جس وقت انہوں نے چلنا نا تے انہوں دا خیال یہ ہوندا سی کہ رستے چ بڑے بڑے جنگل ہیں تے جدو واپسی تے جہیز دا سما لے کے آواں گے تے کتے کوئی چور یا ڈاکو ساڑھے کو چھین نہ لے. تے اس واسطے ایک بڑا سارا گروہ تیار کر کے جاندے رہنا، جتھا لے کے جانا. یہ جڑی ساڑھے برات جاندی ہے خالص کھان واسطے جاندی، وہ جڑی ابتدا چ جا رہی سی برات وہ سامان دی حفاظت واسطے جاندی سی، وہ کھانے واسطے نہیں سی جاندی. انہوں نے باقاعدہ اپنے ہتھیار جیسے تیسے کسی نے کھنجر لے لیا، کسی نے بڑشی، کسی نے چھری چاقو، جڑی جڑی نوعیت کسی نے سیٹ لگنی اس نے لے کے چل پینا. تے پھر وہ واپسی تے جڑا جہیز تے نال لدیا قافلہ آنا تے محفوظ اپنی منزل تے پہنچ جانا تے شکر ادا کرنا. لیکن اس مقام تے اے جڑا جہیز لے کے آ رہے ہیں نا، اسلام کہندا ہے بھی ایک لعنت ہے. یہ بچی دے والدین دے نال ایک ناروا سلوک ہے جڑا ساڈا معاشرہ اختیار کر گیا. کسی ایک دا قصور نہیں، سارے معاشرے دا قصور ہے. بوڑھا باپ پہ پریشان ہے، ایک اٹیک ہو گیا مینوں، دو دے اوپر میری زندگی کھڑی ہے، بچیاں میریاں دو جوان ہیں، شادی دے قابل بھی ہیں لیکن گھر اندر اتنا مال کوئی نہیں کہ میں انہاں نوں وقت تے جہیز دے کے رخصت کراں. تے لوگ بھی اتنے شادی کرتے ہیں جتوں کار دی کوئی تما ہوے، کوئی موٹر سائیکل 125 ملنا ہوے یا کوئی پلاٹ ملنا ہوے. میں کدی کدی کہنا یار اے ساڈی وقت رہ گئی ہے. اسی بچی نال نہیں نکاح پڑھ رہے، اسی پلاٹ نال نکاح پڑھ رہے ہیں، اسی جہیز نال نکاح پڑھ لیا، لکڑی تے بیٹاں دے نال نکاح ہو رہے ہیں. حقیقی معنی چ تے اسی تصور نکاح مکا بیٹھے ہیں. نکاح کس مقام تے کس چیز نو دیکھ کے کرنا چاہیے. بخاری شریف کے اندر روایت میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیتا کہ صحابہ شادی کیا دیکھ کے کرنی چاہیے؟ تو پھر صحابہ میرے تیرے جیسے نہیں، ماڈل آف دی ایمان، ایمان دے ماڈل نہ جڑے حضور دے سامنے بیٹھے تھے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حسن دیکھ کے کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا وقت دے نال ڈھل جائے گا. یا رسول اللہ مال دیکھ کے کرنی چاہیے. فرمایا آزمائشی مرحلہ آیا، ہو سکتا سارے دا سارا سایہ ہو جائے. یا رسول اللہ خاندان اونچا نسب دیکھ کے کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ صرف تیری پہچان واسطے نہ، قبیلے، علاقے، خطے، بستیاں. اگر برتری دا معیار دیکھنا تو وہ انسان دا تقویٰ ہے.
فوقیت دا معیار تے انسان دا تقوی۔ پھر یا رسول اللہ تسی دس دو کہ نکاح کرنے تو قبل کیڑی چیز نو دیکھنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا دین دیکھ کے شادی کرو، دین دیکھ کے شادی کرو۔ بھلے فقہائے کرام نے ہن لکھ دیتا ہے کہ ہاں شادی کرنے تو قبل تو اتنا خیال کر لیں کہ اگر تو اپنے بچے واسطے بیٹی دیکھ کے آ رہے ہیں، کم از کم جدو تیرا بچہ اس گھر اندر جائے تو تیرے بچے نو پانی پلان دے، ادب و آداب دے نال آگاہی رکھ دے۔ ہن اتنے غافل لوگاں چ شادی نہ کر کے تیرے بیٹے دی عزت ہی مجروح ہو کے رہ جائے، عزت نفس ہی کچلی جائے۔ اس مقام دے اوپر ٹھہر کے سوچنا کہ کنسیپٹ برات اسلام چ ہے کوئی نہیں، جہیز دا کنسیپٹ اسلام دے اندر ہے کوئی، پیچھے کی بچیا۔ ایک نکاح تے نکاح واسطے کی شرائط نے فقہائے کرام نے لکھیا کہ نکاح دی پہلی بڑی شرط یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ مسجد سے پڑھایا جائے، یہ اعلیٰ ترین درجہ نکاح دا۔ ساڑھے تے ایک رواج عام ہو گیا نا، مولوی صاحب جی فلاں میرج ہال چ نکاح آ جانا۔ آپ صاحب دا تے میرا ایک لمبا تجربہ رہا، اسی پڑھاندے رہے ہیں لوگاں دے ہاں جا کے نکاح۔ آج اس مسجد چ بیٹھ کے اس بساست دے توسل دے نال میں بات کر رہا کہ اج تو بعد انشاءاللہ میں تہیہ کر لیا میں کدی کسی دے گھر یا میرج ہال چ جا کے نکاح نہیں پڑھانا۔ جس نو ضرورت آ جائے مسجد دے اندر انشاءاللہ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے پڑھاواں گے، وہدی بھی عزت برقرار رہے گی، ساڈی بھی۔ اسی جاننے ہیں نا پڑھان، یقین کرو اتنا تیار ہوئی دیاں ماما بہناں سامنے آ جاندیاں کہ اسی شرمندگی دے مارے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کی آ کے دسی، کی آ کے دسی کہ بن ٹھن کے وہ اپنے ہسبینڈ واسطے گھوم دی پئی سی۔ اگر اپنے ہسبینڈ واسطے گھوم رہی سی وہ تو پورا سال اس دے نال رہی۔ اج اتنی تیاری دے نال میرے یا آپ صاحب دے اگے آنے دا کی مقصد ہے؟ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اس کا نکاح مسجد کے اندر پڑھایا جائے، یہ اسلامی تقاضا، میری بات نہیں۔ پھر وہ مسجد کے اندر نکاح واسطے کہڑیاں چیزاں ضروری نے؟ دو گواہ بچے دی طرفوں آ جان، دو گواہ بچی دی طرفوں آ جان۔ تسی حیران ہوو گے کہ مولوی صاحب نے اچنبے والی بات کر دیتی ہے، مسجد کے اندر بچی دی طرفوں گواہ آ جان گے، بچی نہیں آئے گی تو نکاح کس طرح ہوئے گا؟ ہو جاندہ بچی تو بغیر بھی نکاح۔ وہ دا ایک طریقہ ہے، وہ دا طریقہ یہ ہے کہ بچی دا بھائی دو گواہ نال لے، بچی دے قریب جائے، او دے کولو دی کفالت دا ذمہ اپنے ذمے لے کے آئے کہ بہن میں تیری طرف سے تیری جگہ پہ نکاح پڑھنے جا رہا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ 3 مرتبہ او دے کولو ایجاب و قبول کروا لے، اگر وہ حامی بھر دیا ٹھیک ہے آئے۔ ہن بہن دی طرف اس دا بھائی بیٹھے گا اس بزم دے اندر، اس مجلس دے اندر، تے پھر اس مجلس دے اندر نکاح دے مراحل نو طے کر دیتا جائے گا، پڑھائے گا مولوی۔ ہاں 2 نکاح بچے دی طرفوں نہ 2 بچی دی طرفوں، پھر ایک نکاح شادی دا بھی گواہ شادی دا بھی نال آ جانا چاہیے تاکہ جڑا ساڑا معاشرتی رجسٹر ہے جس کے اوپر اندراج کیتا جائے گا اس نو پر کر لگے کسی قسم کی مشکل یا مصیبت دا سامنا نہ ہو۔ تے اگر تسی بیسیکلی دیکھو تے کتنی بڑی خرافات سی جنہاں دے اندر اسی دنستے چلا گئے دیں کہ پہلیہ برات ایک قسم دا بوجھ ہے، برڈن ہے بچی دے باپ دے سر تے کہ اسی لڑکے والے ہیں، اسی آ رہے ہیں۔ فگرنا ایک سبکی ہے، بلے یہ جڑا شادی لفظ آ نا یہ اردو دا اس کا معنی بندہ خوشی، تے خوشی تے لڑکے والیاں نو جڑے لے کے آ رہے ہیں، لڑکی والے نو کس چیز دی خوشی ہے؟ اس تے باپ نے 18 سال اپنی چڑیا نو اپنے گھر چے صحن چے کھیل دے دیکھیا، جوان ہو گئی۔ آج جو بچی اپنے ہتھاں دے نال رخصت کر رہی ہے، جتنا مرضی وہ کٹیل میدان دے اندر لڑنے والا شخص ہوئے نا، تے جدو اس دی بچی رخصت ہوندی اکھاں چھلک جاندیاں، وہ دے واسطے کادی خوشی نہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ سینے تو ایک بوجھ ہوندا ہے کہ یہ میرا ایک فرض ہے، یہ کدوں پورا ہوئے گا؟ اج جدو پورا ہوندا ہے تو اندر ہی اندر اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن جدو بچی دے قدم چوکھٹ پار کرتے ہیں نا ایک دفعہ روندا ضرور، ایک دفعہ ضرور روندا ہے۔ وہ کادی خوشی؟ وہ تے حالت مجبوری چ کھانا کھلا رہا تے اسی بھی جا کے کھا رہے ہیں۔ دیکھو نا جنرل ضیاء دے دور اندر ایک قانون پاس کیتا گیا کہ 1 ڈش، جس مقام پہ 1 سے زیادہ ڈشز نظر آئیں گی وہ ساری اٹھا لی جائیں۔ میں اس قانون دے سختی دے نال مخالفت کی تھی، آج تک میں کرنا، میں کہنا جنرل ضیاء دا غلط قانون سے، اللہ پاک دے معاملات چ آسانی فرمائے۔ بہرحال اس نے یہ جڑا سٹیپ اٹھایا سی بالکل غلط سی، جدو رسول اللہ دی شریعت منع نہیں کرتی۔ ہاں شریعت کہندی ہے کہ تیرے دسترخوان دے اوپر ایک نمکین ڈش ہے، وہ نال تیرا پیٹ بھر سکتا ہے، پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ دوسری نمکین ڈش نہ آوے بلکہ میٹھی آ جائے۔ یہ جڑے اسی چنچل بنائے دینا ڈرامے بازیاں، یہ تو صرف نمود و نمائش،
اس تو بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں. اس تو اگے اسی نکاح نو اتنا مشکل بنا دیتا کہ نوجوان نکاح کو لو بھاگتے نہ تے زنا وال نو مائل ہو رہے. زنا آسان تے نکاح مشکل. ذرا اپنے گریبان چ جان کے دیکھنا, نسلاں جوان ہے اور یار تو نکاح نہیں کر رہا, کہندا جی اجے معاملات بڑی کشیدگی دی طرف جا رہے ہیں, بڑی مشکل دے اندر مبتلا ہیں. یار اس مقام تے ٹھہر کے سوچو کہ ڈائمنڈ مارکیٹاں آباد ہیں, لیکن ساڈے جوان تے ساڈیاں جوان بیٹیاں دیواراں نو تک تک کے جوانی ضائع کر رہی. وجہ کی یہ ظلم معاشرتی اعتبار تے اسی خود اپنے ہتھاں دے نال کیتا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اسی لوگ قصوروار ہیں, کوئی تیسرا آ کے نہیں. دیکھو نا, عیسائیت یہ دنیا دا سب تو قدیم ترین مذہب ہے. عیسائیت, عیسائیاں دے اندر ایک چیز ہجے بھی بڑی پراپر انداز سے چلی آ رہی ہے کہ شہزادے دا نکاح بھی ہونا ہوئے نا, شہزادے دا عیسائیاں دے اندر وہ بھی چرچ آ کے پڑھتا ہے. اپنے گھر نہیں بلاندا کہ میں شہزادہ تے میرے گھر ہی آ جاؤ. جڑا انہاں دا پوپ راہب پادری انہیں ایک قانون بنا دیتے دا کہ میں اس چرچ چو باہر جا کے کسی دا نکاح نہیں پڑھانا. تے اسلام دے مولویاں نو کادی بیماری لاحق ہوئی. میں کہنا اس دے اندر مولویاں دا برابر دا قصور ہے. خیال ہونا چاہیے سی اگر اسی پہلا اسٹیپ اپنا جما کے رکھ دے تے آج جتنا ظلم عام نہ ہوتا. اسی جاننے ہیں تے جا کے ایسی طوفان نے بدتمیزی دیکھ کے ناراض نہ ہونا. میں ویسے اپنے تجربے دی ایک بات کروا, میری زندگی دا پہلا بیان سی رسم ہنا دے اوپر جس طرح آج ہو رہی ہے, تے بڑی اچھی انداز دے نال محفل ہوئی. میرے تو قبل نے ایک دف والی نعت ہوئی, میں اس کے اوپر تھوڑی تنقید کی تھی. میں ذرا دلیری کو کام لینا ہونا, یہ نہیں کہ دیکھا کہ چڑھدا سورج تے سلام کیتی تے نیویں ہو کے لنگ گئے. نہیں, جیڑا رسول اللہ دا دین ہے اس نو حق تے سچ دا دامن تھام کے بیان کر دو, انشاءاللہ تینوں خیر ملے گی. تے میں اس کے اوپر نہ تنقید کی تھی کہ غلط ہویا جو بھی ہویا. دف کسی جہت دے نال ہاں اجازت ملتی ہے, لیکن وہ نابالغ بچی ہوئے تے پھر بجا سکتی ہے. تگڑا مرد ہے جڑا بجا رہی ہے. میں کہ میرے نزدیک یہ جائز نہیں. چلو انہوں نے تھوڑا سارا محسوس کیتا اہل خانہ نے کہ اسی مولانا نو بڑی محبت نال لیاندا, ساڑی بزم دے اندر ہی انہوں نے سخت بات کر دیتی. بات آئی گئی ہو گئی, مسئلہ چلتا رہا. میرا خیال ہے کہ اس واقعہ نو ایک لمبا عرصہ گزر گیا, کوئی 9 سال. وہ تو بعد وہ لڑکا مینوں ایک دفعہ پھر ملیا تے کہندا جی مولوی صاحب تسی میرے حق 'چ دعا کرنی ہے, جمعے وچ کرنی ہے, میرا نام لے کے کرنی ہے. میں کہا جی خیر ہے. کہندا جی کہ بس بات اس طرح کہ اللہ پاک کو خوشخبری سناندا ہے, لیکن وہ تکمیل تک نہیں پہنچتی. درمیان چ کوئی ایسا مسئلہ ہوندا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے نصاب. میں اس نو کیا, میں کہا ناراض نہ ہونا, مینوں پہلی محفل اج تک یاد ہے. تے پہلی محفل کروانے تو بعد جڑا تسی طوفان نے بدتمیزی عام کیتا سی اودی خبر بھی میرے کاناں تک آئی سی کہ پہلی رات تسی محفل سجائی, اگلے دن جدوں تسی بارات لے کے نکلے ہو تے جڑیاں گوڑیاں نچائیاں, جڑا ڈول بجایا, دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. بتا تو صحیح کہ حشر میں کس سے جزا مانگے گا. سوال میرا یہ ہے کہ بت کدے دی اندر بیٹھ کے بتاں دی پوجا کر لی, مسجد چ آ کے رب رحمان نو سجدہ کر لیا, شراب خانے چ جا کے تو شراب دا دور بھی پورا کر لیا, شیطان بھی راضی کر آیا, بھگوان بھی راضی کر آیا, رب رحمان بھی راضی کر آیا. تے پھر تو تصور کرے کہ تیرے واسطے رب دی عدالت چو خیر دا سما آئے گا تے صاحب تینوں ایک مغالتا ہے. کدی بھی تو حق دا متلاشی نہیں بن سکتا. تو تے اپنے ضمیر دا بندہ, نفس دا بندہ ہے. اور جس طرح مرزا غالب نے کیا سی, اسلام مجھ کو روکی ہے, کفر مجھ کو کھینچے ہے. کہندا اسلام کہندا کھلو جا تو مسلمان, اسلام مجھ کو روکے ہے, کفر مجھ کو کھینچے ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے ہے. ہر جوان دی طلب تے تمنا نہیں کہ لندن دا کتے مینوں ویزا لب جائے, پھپھو میری لندن والی راضی ہو جائے تے وارے نیارے ہو جان تے پھر میں حج کراں گا. تے پھر اودی پہلی ترجیح کی ہوئی, کلیسا میرے آگے ہے, کعبہ میرے پیچھے. یہ آج کل ساڑھے ہر جوان دا حال ہے. تھوڑے بیدار ہو, جاگو, خرافات جو نکلو, آسانیاں پیدا کرو. آج کسے دی بچی نو رخصت کروان لگے, دولہا شرط لگا دینا کہ میں جہیز نہیں لینا یا میں سونے دی انگوٹھی نہیں پہننی, تے انشاءاللہ جڑی تیری 4 دیواری دی اندر تیری عزت سنبھالے تیری بہن بیٹھی ہے نا, اللہ فرشتہ صفت رشتہ اس تے مقدر چ بھی لکھ چھوڑے گا. تو خیر واسطے قدم تے اٹھا نا, تو خود فرعون بنیا بیٹھا رویں تے امید لگاویں.
میں دیکھا کہ لوگ زندگی فرعون تے نمرود جیسی گزارتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی کہ صبح قیامت ہوے تے صحابہ دا جمع غفیر ہوے تے درمیان اندر مینوں بھی جگہ لب جاوے، تے صاحب یہ نہیں، جو ایتھے بیجیں گا سو اوتھے کاٹیں گا اوتھے، عملاں تے ہونے نہ نبیڑے، کسے نہیں تیری ساتھ پوچھنی، کسے نہیں پوچھنی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کھلے لفظاں چ کہہ دیتا کہ جب بھی شادی کرو دین دیکھ کے شادی کرو۔ میں اس بھائی نے کیا، میں کہ جا کے تنہائی چ بیٹھی تے سوچی غلطی کتوں ہوئی دی ہے، او جڑی چیز میرے ذہن دے اندر آ نا، ایتھے دعا والا کام نہیں، ایتھے اپنے ضمیر نو جھنجھوڑا تے انشاءاللہ خیر ہوے گی۔ چلا گیا، واللہ عالم اس نے کی کیتا کی نہیں۔ پھر ایک لمبے ٹائم تو بعد ایک مقام تے میرے کو ڈبا چوکدا آ گیا، کہندا جی کہ اللہ پاک نے نا مینوں جوڑا اولاد دے نال نوازی ہے، بیٹی بھی دیتی ہے بیٹا بھی دیتا ہے۔ میں کہ میں کوئی پیر نہیں کوئی ولی نہیں، ایک چھوٹا سارا مولوی ہاں، لیکن انسان غلطی کر کے تے پھر اگے لاکھ دعاواں کرواندا رہے۔ شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ فرماندے محنت کے بغیر دعا کرنا حماقت ہے، محنت کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے، نہ تکبر کر نہ حماقت کر، عاجزی دا دامن تھام کے رکھ، رواداری دے نال انکساری دے نال چلدا تے انشاءاللہ رب دے گھر چ بڑی خیر ہے۔ میں ویسے اس نو پوچھ بیٹھا، میں کہ تو میرا بھائی ہاں، پردے دی بات ہے، دس تے صحیح کیتا کی؟ کہندا بس سر سجدے چ رکھ کے کیا کہ مالکا شادی دے اوپر جتنے بھی مغالطے کیتے ہیں نا، میں جتنیاں بدماشیاں کیتیاں ایک دفعہ معاف کر دے، میں دوبارہ کرنا تے درکنار ایسا سوچاں گا بھی نہیں۔ تے کہندا بس میری زوجہ تھوڑی ساری مشقت اندر مبتلا سی، ڈاکٹر کو لے کے گئی، اس نے خوشخبری سنائی تے معاملات خوش اسلوبی دے نال کنارے تک چلا گئے۔ تے صاحب اتنے سوچنے والی بات ہے کہ جتنے ڈاکٹران دی ڈاکٹری پیچھے رہ جائے تے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دلاتا ہے نجات آدمی کو۔ تھوڑے بیدار ہو یار، میں کہنا تھوڑا آسانیاں دا سفر کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک چیز دی تلقین کی تھی، حضور نے فرمایا جدو نکاح کر لو تے پھر ولیمہ ضرور کرو۔ یہ جڑا ولیمہ اسی کرنے ہیں یہ ولیمہ ہی نہیں، جڑا ولیمہ حدیث دی ناس تو ثابت ہے، ابو ہریرہ فرماندے نا حضور نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ ہے، بدترین اس ولیمے دا خانہ ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا ولیمہ بدترین، کس ولیمے دا خانہ بدترین؟ حضور نے فرمایا جڑا ولیمہ تے ہوئے لیکن اس دے اندر کوئی غریب شامل نہ ہوئے۔ ولیمے دے اندر تھوڑے بہت غرباء دا ہونا ضروری ہے، اس تو بغیر تے ولیمہ قبول ہی نہیں۔ اچھا ایک اور مغالطہ ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر کچھ چیزاں سیٹ ہو چکی ہیں، آج برات ہے تے کل ولیمہ ہے، کیا یہ برات تو اگلے دن ولیمہ کرنا لازم ہے؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ فقہائے کرام نے لکھیا کہ جس وقت تک مرد و عورت ایک دوسرے دے نال ملاپ نہ کر لیں تے ولیمہ ہوندا ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عذر شریعہ دے اندر ایام مخصوصہ دے وچ لڑکی مبتلا سی، انہاں ایام دے وچ اس دی رخصتی ہو گئی تو تے ملاپ ہی نہیں ہویا۔ اج کل تے چلو رواج آ گیا نا، میڈیسن کھاندے نا تے ایام مخصوصہ نو بیبیاں روک لیندیاں نا کہ چلو میری شادی دے دن ہے تے اے ذرا میرے ایام جڑے رک جان، تے پھر وہ رک بھی جاندے تے شرعی اعتبار تے ایسا کرنا کیسا؟ بھئی شریعت کہندی ٹھیک ہے کہ اگر تو روک لیا تے وہ تیری اپنی خوشی ہے، لیکن فقہائے کرام فرماندے نے اس دے نال جسمانی بیماریاں بیدار ہوں گی، ایسا ہوئے گا کہ تیرے پیدا ہونے والی اولاد ہو سکتا معذور ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ تیری اولاد وقت تو پہلا پیدا ہو جائے۔ اس وجہ دے نال جڑیاں حدود اللہ رب العزت نے قائم کیتی دیاں نا، انہاں نوں اسے تسلسل دے نال چلن دینا چاہیے۔ تے ولیمے دی کنڈیشن یہ نہیں کہ برات دے اگلے دن کیتا جائے، بلکہ یہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ مناسب وقت دیکھ کے انشاءاللہ ولیمہ کر دیتا جائے گا۔ بچی تیرے گھر آئے گی، پھر اپنے بچے دے نال مشورہ کر کے تے پھر کہنا جی کہ ٹھیک ہے ہن فلاں دن تے اسی ولیمہ کر داں گے۔ یہ میلاد تو قبل جڑا ولیمہ ہوندا وہ جسٹ ایک روٹی ہے، ایک لنگر چکنے دا نام ہے، وگرنہ ولیمہ جڑا حدیث دی ناس تو آ رہا وہ والا ولیمہ اس طرح پورا نہیں ہو رہا۔ آخری سوال تے میری بات ختم۔ زندگیاں تسی بھی گزار دیتیاں، ایک لمبا حصہ میں بھی گزار دیتا، پتہ نہیں کس وقت دم آخر آ جانا ہے۔ شادیاں کھادیاں بھی، لوگاں دے نکاح بھی اسی پڑھائے، مولوی احباب بھی بیٹھے ہو۔ میرے سوال دا جواب ذرا دل دے کناں دے نال سن کے نہ بات نو پھر دینا کہ اسی یہ جڑے دن منتخب کرنے ہیں
کہ شادی اس دن تے کیتی جائے گی، قرآن و حدیث کے مطابق یہ دن کس نو پوش کے منتخب کرنے چاہیے؟ زندگیاں گزاریاں نا اسی پتہ کی ہے ساڈے اج کل ٹرینڈ ہے، میرج ہال چ جانے کہنے کیڑا دن تواڈے کو فارغ ہے، میرج ہال والے دس دن فلاں دن فارغ ہے، اسی آ کے اناؤنسمنٹ کر دینا فلاں دن ملیا جی فلاں دن تے برات لے کے آ جاؤ۔ لیکن قرآن و حدیث نے کسی مقام تے مسلمان نو تنے تنہا نہیں چھوڑیا، ہر مقام تے گائیڈنس دیتی ہے، اس سمجھایا ہے سمجھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسی پڑھیے ہی نہ، وہ حفیظ جلندری علیہ رحمان نے کیا سی نا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، کہندے میں اڈا منہ زور ہو گیا، بدماشیاں شروع کیتیاں کہ وہ جڑے نقوشے بندگی سی نا، رب دے بندہ ہونے دیاں کچھ نشانیاں میرے اندر پائیاں جاندیاں سی، وہ مٹ گیاں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے کریں پھر لوہے جبیں تازہ کریں، کہندا پیشانی تے کچھ نشان نہ، آ سجدے کریے تے دوبارہ انہاں نو تازگی بخشی۔ یہ دل دے کنا دے نال بات سن کے تے عمل بھی کرنا ہے کہ جڑے شادی دے دن نا حدیث دی نص یہ ہے کہ وہ لڑکی نو پوچھ کے منتخب کیتے جان، لڑکے نو نہیں لڑکی نو پوچھ کے۔ اس کے اندر بڑیاں حکمتاں ہیں، انہاں چ ایک حکمت یہ ہے کہ لڑکی ایام مخصوصہ تو ہٹ کے دن منتخب کرے گی، اگر وہ لڑکی دے والدین کرنگے یا لڑکے دے والدین کرنگے یا لڑکا خود کرے گا، انہاں نوں کی پتہ کہ لڑکی ایام مخصوصہ دے اندر مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا، جی دو ایام مخصوصہ دے اندر والے دن منتخب کر دیندے نے، تے اگر اس کا شوہر شریعت کی پاسداری کرے گا تو پھر وہ پہلی رات تے ملاپ نہیں کر پائے گا، تے اگلے دن جڑا ولیمہ ہویا وہ ولیمے دے تقاضے ہی نہیں پورے ہو رہے، لکھاں روپیہ بھی لگا دیتا لیکن حق ولیمہ پھر ادا نہیں ہویا۔ اس وجہ دے نال حد الامکان کوشش کرنی، میری کوشش یہ ہوئی سی کہ جڑی اج دی یہ محفل ہے اس کے اندروں کم از کم کوئی نہ کوئی خیر دا جملہ یاد کر کے لے کے جائے، جو بیان کیتا اللہ رب العزت مجھ سمیت تمامی احباب نو اس کے اوپر منو ان عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تمامی احباب اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ، دو شعر